الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ یہاں ماہانہ درس قرآن میں آج انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کا جو چند آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 142 سے 146 تک، اس میں انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندوں کی اوصاف پڑھیں گے، بنیادی اوصاف اللہ کے پسندیدہ بندوں کی۔ مقصد یہی کہ یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک انداز ہے، لہذا یہ جو مقام ہے قرآن حکیم کا، یہ بڑا پیارا مقام ہے۔ 14واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا۔ اس میں پہلی آیات جو آئی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت کے حوالے سے احکامات دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ پس منظر ہے 3 آیات مبارکہ کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہیں متقین کے لیے۔ اب یہ متقین کون ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے مقصد یہی ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں خاموشی سے، مشکل میں، تکلیف میں، والکاظمین الغیظ،
اور اپنے غیظ و غضب پر غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو، نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم یا کسی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، کوئی اور گناہ کر لیا، ذکر اللہ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور گناہوں کو بخشنے والا کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اور یہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو کام کر لیا، غلطی ہو گئی، اس پر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنے کیے پر بہت زیادہ اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون اور یہ جانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار اور ایسے باغات کے جس کے دامن میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش، وَنِعْمَ اجر العاملین اور کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اب ایک ایک بات کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جنت کے لیے، مغفرت کے لیے کئی مرتبہ مختلف اسلوب اختیار کیے گئے۔ کہیں آتا سارعوا جلدی کرو، سورت سے نا سرعا کے معنی ہوتے تیزی سے جانا، تو سارعوا آتا ہے، کہیں کہیں آتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ تو کہیں مسابقت کا لفظ آتا ہے، کہیں سورت کا لفظ آتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے جس کام میں جلدی کی جائے، اور وہ جلدی والا کام کون سا ہے؟ تیزی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا۔ اب دیکھیں یہ ایک موٹیویشنل فورس ہے بیسکلی۔ دنیا میں ہر انسان مسابقت کر رہا ہے، کمپیٹ کر رہا ہے، اور یہ کمپٹیشن کا جذبہ اللہ پاک نے رکھا ہے، بڑا فکری ہے، لیکن عام طور پر دنیا میں لوگ مسابقت یا مصارعات کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی کاموں کے۔ مثال کے طور پر اگر نوٹ کرتے جائیں، اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد کو ایڈمیشن دلانا ہے، تو کہاں دلاتے ہیں؟ اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں پہلے کہ ہمارے دیگر خاندان کے بچے بچیاں کہاں پڑھ رہے ہیں، کس اسٹیٹس میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب اگر وہ پڑھ رہے ہیں بہت اونچے اسکول میں جہاں کی فیس ہزاروں میں ہے، اور ہمارا بچہ اگر وہاں نہیں پڑھ پا رہا کسی بھی وجہ سے، تو ایک لیک آف کانفیڈنس، ایک انفیریٹی کمپلیکس کا خود بخود بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ وہ نہ ہو تو گھر والے ہو جاتے ہیں، گھر والے نہ ہو تو بچے ضرور ہوتے ہیں کہ ان کے بچے اتنے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ پیلے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ہم نے بھی تو پیلے اسکول سے پڑھا ہے سجاد بھائی، اور پیلے اسکول کا جو معیار تھا اس زمانے میں کتنا بہترین تھا، وہاں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا۔ بلدیہ کے اسکول ہوتے تھے، کمپریہنسو اسکول تھا، یاد ہوگا آپ کو، یاد ہوگا کمپریہنسو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں کو پوچھتا کوئی نہیں، اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی فیسز اتنی زیادہ ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، تو بہرحال یہ مسابقت لگی ہوئی نہیں لگی ہوئی، تو سورت مسابقت، لیکن کس کام کے لیے؟ میں نے ایک مثال دے دی۔ پھر آئیے دوسری مثال، چھوٹا سا گھر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سکون ہے، وہ مکان کے ساتھ ساتھ گھر بھی ہے۔ مکان اور گھر میں کیا فرق ہے؟ مکان جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، مادی چیزوں سے، اور گھر جو ہوتا ہے ہوم، سویٹ ہوم کب بنتا ہے؟ کہ جب گھر والے آپس میں محبت کرتے ہوں، احترام کرتے ہوں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں۔ تو بہرحال مکان تو اللہ پاک دے ہی دیتا ہے، لیکن بڑے مکان، چھوٹا ہو تو اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اور اسی میں کم از کم ساری زندگی انسان کی لگ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے، چھوٹے مکان میں مرنا جی نہیں چاہتا نا؟ مرنے کے لیے کتنا بڑا گھر چاہیے؟ بڑا گھر چاہیے۔ تو موت تو چھوٹے مکان میں بھی آتی ہے، بڑے مکان میں بھی آتی ہے۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ تو مکان اور گھر میں فرق سمجھ میں آیا؟ لیکن ہماری ساری زندگی کی مصارعات، مسابقت کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ پہلے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ چلے آ جائیں گاڑی کی بات کر لیتے ہیں۔
اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے چھوٹی سی موٹر سائیکل دی ہے. موٹر سائیکل اب ایک زمانے میں یاد ہوگا ایک بیوی ایک بچے 2-3 بچے تو آ ہی جاتے تھے لیکن اگر لمبی ٹریولنگ کرنی ہے تو ایک عدد گاڑی چاہیے, چھوٹی سی گاڑی, پھر اور بڑی گاڑی, پھر اور. تو ان کاموں میں مادی نعمتوں میں انسان اکثر و بیشتر اپنا میکسیمم ٹائم سوچ فکر لگا کے کھپا دیتا. رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ مسابقت کرو, یہ پازیٹیو جذبہ ہے, لیکن کس کام کے لیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح یہاں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, جلدی کرو. یعنی نیکی کا کام کوئی بھی اللہ پاک ذہن میں ڈالے, کسی بھی ارادہ کرے, فوراً وہ کام کرنے کی کوشش کرو. مثال کے طور پر ہم عام طور پر زندگی کے آخری حصے میں ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں, ساری زندگی گزارنے کے بعد حج کر. حج کا زندگی کے آخری حصے میں ہی کرنا چاہیے, فائدہ تو ہوتا ہے نا حج کرنا. اگر زندگی کے آخری حصے میں جائیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور کیا چاہیے؟ اور یہ سچی بات ہے, حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث. لیکن کیا ساری زندگی اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے, سارے گناہ کر لیں گے, تب حج پہ جائیں گے؟ تو ظاہر بات ہے یہ چیز نہیں ہے. پاکستان ہندوستان کے اکثر و بیشتر لوگ بڑھاپے میں حج کرتے ہیں, جبکہ حج کا جو اصل ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ جوانی کا حج. کیا خیال ہے؟ ارادہ ہے انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل سے اللہ پاک بہت سارے خاندانوں میں یہ توفیق دیتے ہیں. شادی کے فوراً بعد پہلا سفر کہاں کا ہوتا ہے؟ حج کا ہوتا ہے یا عمرے کا ہوتا ہے. تو نیکی کا کوئی بھی کام اس میں جلدی کرنا, مراد یہ ہے کہ ڈیلے نہیں کرو. جہاں نیکی کا توفیق مل جائے, اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنا ہے, نماز کا وقت ہو گیا, فوراً اس کام کو کر جاؤ. اسی طرح اس جنت کے حصول کی کوشش کرو جو آسمان و زمین کے برابر, اس کی چوڑائی. اب یہ وسعت کا تذکرہ کیوں کرتا ہے قرآن میں؟ پلاٹ کہاں خریدتے ہیں؟ پلاٹ وہاں انویسٹ کی جاتا ہے جہاں پر میکسیمم واپس, جس کو کیا کہتے ہیں, ایک خاص ٹرم ہے اس کی پلاٹ کی, پلاٹ پہ جو اضافی ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ریوارڈ کہتے ہیں, ریفنڈ کہتے ہیں. یعنی آپ نے اگر 1 کروڑ کا خریدا ہے اور 1 سال 1.5 سال بعد وہ 1.5 کروڑ کا نہیں ہوگا, 2 کروڑ کا نہیں ہوا, تو یہ کہتے ہیں نقصان ہوگا. نقصان کیا ہوا کہ یار اتنے میں نے انویسٹ کیا. تو بہرحال دنیا میں میکسیمم ہم کوشش کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں, بہترین انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے. جبکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں ترغیب دلائی ہے, اس جنت کے حصول کی کوشش کرو جس کی چوڑائی, جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اب جس نے خاص طور پر آسمانوں اور زمین کی وسعت کا تھوڑا سا بھی اندازہ کیا, وہ آیتوں مبارکہ کو سمجھے گا. ہماری وسعتیں کتنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ میکسیمم ہم کیمرے لگا لیتے ہیں تو دنیا کے بارے میں, اور دنیا کی وسعت, یہاں آسمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ادنا جنتی, نیچے درجے کا جنتی, اس سے اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم آسمان کو دیکھتے ہو. اتنا ڈفرنس ہوگا ایک جنتی کے درجے میں. تو بہرحال یہ اگر ترغیب ہو کہ جنت کا حصول آسان ہو جائے اور انسان اس کے لیے محنت کرے, اس کے لیے مسابقت کرے, اس کے لیے مسارعت کرے, تو یہ ہے جذبہ محرکہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس بات کا یقین عطا فرمائے. کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھرپور طریقے سے ریوارڈ بھی دیتا ہے, بھرپور بدلہ بھی دیتا ہے, اور موقع ہوتا ہے لوگوں کو اس طرف لانے کا؟ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز. رجب شروع ہو گیا, نبی علیہ السلام کی دعا ملتی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کم چیز میں برکت ہو جائے, یعنی وہ قناعت کر جائے, وہ پوری ہو جائے. زیادہ کا تصور نہیں, زیادہ تو مصیبت بن جائے گی. کم چیز ہو, تھوڑی ہو, لیکن وہ آپ کو کفایت کر جائے ہر چیز کے اعتبار سے. ہر چیز زیادہ ہو لیکن کفایت ہی نہیں کرے گی تو انسان ہوس میں تو بڑھتا چلا جاتا ہے نا. لیکن کم چیز آپ کی ضروریات کو, آپ کی بیسک نیڈس اس کو پورا کر رہا ہے, یہ برکت کہلاتا ہے. تو البرکہ قرآن حکیم کے لیے بھی آیا نا, یہ برکت والی کتاب ہے. برکت والا مہینہ کون سا ہے؟ شہر مبارک, برکت والا مہینہ. ہر خیر اوپر آ جاتا ہے, ہر شر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے برکت کا ایک اور پہلو ہوا. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت کے حصول کے لیے, اصل ٹارگٹ جو انسان کا, جو جس کو ایم کہا جاتا ہے, زندگی کا ایم بنا ہے, وہ اللہ کی رضا. اب آئیے جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. جنت ایک زبردست جگہ ہے. قرآن حکیم میں سینکڑوں
آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی جنت کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کی بے شمار نعمتیں بیان کی گئیں. لیکن جنت میں جانا کیوں چاہتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے نا، بھائی میں جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں. تو ایک نظریہ تو یہ کہ ہم اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت سے راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن وہاں ملاقات کس سے ہوگی؟ ذرا سوچئے گا اس بات پر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنائے گئے. یمن کے گورنر بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھیجا. جہاں اس طرح رہے تھے کہ معاذ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. بہت زبردست یہ مقام ہے قرآن حدیث مبارکہ میں کہ معاذ کو بتا کیا رہے، معاذ دیکھو یہ قرآن کے مطابق فیصلے کرنا، سنت کے مطابق فیصلے کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اگر قرآن و سنت میں نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میری تم سے ملاقات نہ ہو. معاذ بن جبل رونے لگے، سمجھ میں آ گیا ان کے فرما کیا رہے ہیں، تو اب جائیں گے آئیں گے، ہو سکتا ہے ہماری ملاقات نہ ہو تو میری قبر سے گزرنا پڑے تمہیں. تو معاذ بن جبل بھی رونے لگے اور نبی کریم بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ فرمایا معاذ مجھ سے وہ قریب ہوگا جو متقی و پرہیزگار ہو. یعنی مجھ سے قریب سے مراد قربت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جب معاذ رونے لگے اس بات سے کہ بچھڑنے والے ہیں، تو مجھ سے قیامت کے دن وہ شخص قریب ہوگا جو کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، اگر تقوی اختیار کرنے والا ہوگا تو وہ مجھ سے قریب ہوگا. تو گیا اصول کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے قریب ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت سارے ذرائع بھی ہیں، درود شریف بھی پڑھا جائے، لیکن تقوی اختیار کیا جائے جتنا. جیسے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے. ابھی متقین کون ہے؟ اس کی طرح صفات ذرا نوٹ کر لیجئے اور دعا بھی کریں اللہ پاک یہ جو صفات بیان کی جاتی ہیں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. اس سے ملتی جلتی آیات سورہ بقرہ میں بھی آتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی. تقریباً ویسی آیات مبارکہ یہاں آ رہی ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. پہلی بات تو یہ کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو انفاق کرنا پڑے گا، جنت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. انفاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مشکل میں بھی، اور مشکلات فزیکل بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات معاشی تنگی بھی آتی ہے نا، معاشی تنگی ہو یا فزیکل جنگ اور جہاد کا مسئلہ ہو. والکاظمین الغیظ، اور یہ کہ اپنے غصے کو پی جانے والے، سبحان اللہ. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف فرمانے والے. اب ان تینوں صفات میں ایک ایک پر ذرا تذکرہ کیجیے گا. سب سے پہلے خرچ کرنے والے. دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کیا لگتی ہے؟ اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ بھی مال ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ذریعہ آزمائی، جس کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جا رہا ہو. تو وہ چیز جو بڑی محنت سے کمائی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن انفاق کے حوالے سے الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ مشکل میں، تنگی میں، پریشانی میں. عام طور پر جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو انسان خرچ کرتا ہی ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ مشکل کے وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے. انفاق کی دو موٹی موٹی قسمیں اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی مرتبہ اس پہ ہم نے عرض کیا تھا. انفاق کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو بندوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی تکالیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں. صدقہ ایک کہلاتا ہے صدقہ نافلہ، یعنی جس میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی ضرورت مند کو، کوئی بھی آپ اس کی ضرورت دور کرنے کے لیے پیسہ دے دیں، وہ صدقہ ہے. لیکن ایک کہلاتا ہے صدقہ واجبہ. صدقہ واجبہ کیا ہے کہ جو زکوٰۃ کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، جو فرض ہے، جو صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کے دین کی کتاب کے لیے، ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، وہ صدقہ، وہ انفاق کہلاتا ہے. وہ انفاق کہلاتا ہے قرض حسنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ذہن میں فوراً آ گئے ہوں گے. کیوں آ گئے سیدنا ابوبکر صدیق؟ کیونکہ انفاق کا جب بھی نام آئے گا
تو ٹاپ آف دا لسٹ جو حضرات اور خواتین آئیں گے اس میں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا. یہ وہ محسنین ہیں اسلام کے الحمدللہ جنہوں نے ہر دور میں ہر وقت ہر مشکل حالات میں اچھے حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا. لہذا صدیق اکبر کہلائے اور یہ صدیقۃ الکبریٰ کہلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بہرحال انفاق یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مشکلات میں بھی تکالیف میں بھی. ابھی ساری پوری پس منظر ذہن میں لے آئیے گا کہ جب نبی علیہ السلام دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو جہاں مورل سپورٹ کی ضرورت تھی وہاں فائنینشل سپورٹ بھی تھی. تو بہرحال فائنینشل سپورٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر سیدنا ابوبکر صدیق ہے تو ان کا بھی کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہجرت کی رات، ہجرت جب ہوئی ہے، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے ہیں مدینے، تو آپ نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی. 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی تھی اچھی تازہ دم مہنگی، تاکہ ہم فوراً یہاں سے نکلیں. بہرحال جب نبی علیہ السلام جانے لگے تو فرمانے لگے ابوبکر میں اس کی قیمت ادا کروں گا. تو رونے لگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ بھی ایک دور تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی خرچ کر رہی ہیں اللہ کے راہ میں، سید حضرت ابوبکر صدیق بھی خرچ کر رہے ہیں. بہرحال جتنا تھا پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشرہ مبشرہ میں 10 عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا. لہذا عثمان غنی کا لقب پانے والے کس بنیاد پر؟ ہر مشکل وقت میں جب فاقہ آیا، تکلیف آئے، جہاد کا موقع آیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے والے عثمان غنی کا لقب پایا نبی علیہ السلام کے. اسی طرح عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی. یہ تو میں نے چند صحابہ کے نام لیے ہیں کہ جو ہمیں فوراً یاد آ جاتے ہیں جن کی بڑی، ورنہ صدقہ اور خیرات اور انفاق تو اللہ پاک قبول کرنے والا ہے نا. ایک ایسے صحابی تھے کہ تبوک کے موقع پر کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، اب لیکن قرآن حکیم حکم دے رہا انفقو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو بہرحال بڑی مشکل سے کچھ کھجوریں ملی، ساری رات محنت مشقت کر کے آدھی کھجوریں اپنے گھر والوں کو بیچی کیونکہ وہاں پر فاقہ تھا، اور آدھی کھجوریں لے کر آئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہ میری طرف سے اللہ کی راہ میں جو جہاد کے لیے لشکر جا رہا ہے یہ ہدیہ قبول کر لیجیے. لہٰذا جب لے کر آئے تو منافقین مذاق اڑانے لگے، اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے روما کے خلاف اور یہ ان کھجوروں کے بغیر تو یہ جا ہی نہیں سکتا. نبی علیہ السلام کو جب یہ بات کا علم ہوا کہ اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پیغمبر نے کس طرح سے حوصلہ افزائی فرمائی اپنے ساتھی کی. فرمائے ان کھجوروں کو تمام مال پر ڈھیر لگا دو، ان مال کے اوپر بکھیر دو، اللہ کے نزدیک ان کھجوروں کی اہمیت تمام مال سے زیادہ. تو گویا یہ بھی انفاق تھا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، کسی کے پاس وقت ہے وقت لگا رہا ہے، صلاحیت لگا رہا ہے. یہ سارا کا سارا تھا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک دین کے غلبے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے پیسہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں خاص طور پر رمضان المبارک آ رہا ہے تو ابھی سے اپنے فنڈز، ہم عام طور پر رمضان سے پہلے کس کی تیاری کرتے ہیں؟ شادی کی شاپنگ ہے، عید کی شاپنگ ہے، رمضان المبارک میں شاپنگ بھی کیجئے، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے دین کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو ابھی سے اپنے ذہن بنائیے کہ اللہ کی کتاب کے لیے انشاءاللہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری صفت ہے والکاظمین الغیظ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کاظم ہیں. کاظم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گھوٹ گھوٹ پینے والا، ضبط کرنے والا. لیکن غیظ کو، غیظ کہتے ہیں عربی زبان میں غصے کو. غصہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ غصہ، محبت، یہ جو صفات ہیں یہ عام طور پر جذبات کہلاتے ہیں، ایموشنز، اور یہ کنٹرول میں ہونے چاہیے. تو بہرحال ایموشنل انسان کو ہونا چاہیے لیکن حدود کے اندر. نبی علیہ السلام کو غصہ آتا تھا؟ نہیں آتا تھا. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات شریعت کے احکامات کی جب خلاف ورزی ہونے لگتی تھی یا کوئی ایسا کام ہوتا تھا تو آپ کو غصہ آتا تھا، لیکن غصے کا اظہار کیسے فرماتے تھے؟ آپ کے چہرے انور پر سرخی آ جاتی تھی، سرخ ہو جاتا تھا چہرہ آپ کا، اور صاف محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو بات ناگوار گزری لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس نے کوئی گستاخی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آپ کو غصہ آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے. کیا پڑھنے لگے؟ فرمانے لگے میں راضی ہوا، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر،
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے ان کو نبی مان لیا، پیغمبر مان لیا، تو ان کے سامنے گستاخی نہ کرو. اور آہستہ آہستہ یہ پڑھتے کا اس طرح آپ کا غصہ رفع ہوتا چلا گیا. بہرحال پازیٹیو بات کرنے سے بعض اوقات غصہ رفع ہوتا ہے. غصہ آتا کیوں ہے؟ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ عام طور پر ہمیں غصہ آتا ہے گھر میں کوئی بھی ایسی بات ہو جائے. مجھے تو خود زیادہ ہی آتا ہے، اللہ معاف کرے. جو پٹھان ہوتے ہیں نا، ان کو غصہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے، بائی نیچر ڈیفالٹ ہوتا ہے. تو بہرحال اس سے پہلے یہ کیفیات جو ہوتی ہیں غصے کی، یہ پازیٹیو ہوتی ہیں، لیکن شریعت کے احکامات کے حوالے سے آنے چاہیے. جہاں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں اندر سے کڑن کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنا چاہیے. لیکن ہمیں عام طور پر شریعت کے حوالے سے غصہ نہیں آتا. گھر میں گلاس ٹوٹ جائے تو بہت شدید غصہ آتا. کیا خیال ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا غصہ آتا ہے. ایک بلینئر جو تھا گاڑی خرید کے لایا، نئی گاڑی، برانڈ نیو گاڑی، جیسے اس نے لا کر کھڑی کی، وہ اوپر سے بچہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ماشاءاللہ بڑی زبردست گاڑی. وہ نیچے اتر کر آیا، یہ اوپر پہنچ گیا اپنی بیگم کے پاس گاڑی دکھانے کے لیے. یہ جیسے ہی پہنچے تو اس نے مارکر نکالا، اریزیبل مارکر، اور اسکرین پر کچھ لکھنا شروع کر دیا. ونڈ اسکرین پر، نئی گاڑی کے اریزیبل تھا، اس پر لکھنا شروع کر دیا اس نے. اوپر سے انہوں نے دیکھا، ان کو غصہ، یہ کیا کر رہے ہو، نئی گاڑی خراب کر دی. نیچے اور آتے ساتھ ایک زوردار تھپڑ لگایا بچے کو. جب بچہ روتا ہوا گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا، وہاں لکھا ہوا کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا آئی لو مائی ڈیڈی. ان کو افسوس ہوا، اور ظاہر میں اریزیبل تھا، آسانی سے مٹایا جا سکتا تھا. لیکن نئی گاڑی پر اس نے کچھ لکھنے کی کوشش کی تو تھپڑ مارا پہلے، بعد میں پتا چلا یہ کیا کیا. تو کاظمین الغیظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غصہ آنا چاہیے، لیکن کب؟ جب شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، اولاد نافرمانی کر رہی ہو، نماز نہ پڑھ رہی ہو، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسی اولاد ہو کہ گھر میں ماں باپ نماز پڑھتے ہوں، اولاد نماز نہ پڑھتی ہو. تو بہرحال سمجھا کر کبھی نہ کبھی غصہ ابو جان کا اچھا ہوتا ہے نا. ابو کی امی جان اٹھاتی ہے، بیٹا اٹھو اٹھو. ابو جان ایک ہی مرتبہ کہتے ہیں ارسلان، جی جی ابو. تو بہرحال یہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سناتے ہیں لطیفے بڑے زبردست کہ امی جان اٹھاتی ہیں تو ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں. ابو کی ایک آواز ایک دم سیدھے ہو کے کرتے. تو یہ ابو کی آواز، ابو کا روب و دبدبا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. گھر کے اندر کسی نہ کسی کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ جو بالکل اتھارٹیٹیو ہو. تو بہرحال شریعت کے احکامات کے حوالے سے بعض اوقات غصہ غضب بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. اب اس میں بڑا زبردست واقعہ آتا ہے حضرت حسن کا رضی اللہ تعالیٰ. حسن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. عام طور پر حسین کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، حسین ابن علی، ان کا مرتبہ مقام بھی بڑا مرتبہ اور زبردست ہے. تو غصے و غضب، جوش و جذبہ، یہ حسین ابن علی میں نظر آتا ہے. لیکن حسن جو تھے وہ بہت زیادہ تحمل والے، بہت پیشنٹ، بہت صبر کرنے والے تھے. اور نبی علیہ السلام میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹ جو ہوتے ہیں. تو بہرحال حسن صبر کا، نرمی کا پیکر تھے. لہٰذا ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ ایک دعوت میں تھے، اپنے غلام سے کہا یا کنیز سے کہا کہ کھانا وغیرہ لگاؤ. کھانا جب وہ لگانے لگی یا لگانے لگا تو اس کے ہاتھ سے سالن کا پیالہ گر گیا، اور گرا ایسے کہ آپ کے کپڑوں پر گرا. آپ کے چہرے پر غصہ آیا. ایک دم سے جو ہے دیکھا غلام کی طرف غصے سے. وہ جو غلام تھا وہ قرآن کا عالم تھا. اس نے فوراً آیت مبارکہ پڑھ لی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے. فوراً غصہ رفع ہوتا گیا، ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. اور اس نے آگے آیت پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اور غصے کو پیتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. فوراً حسن ابن علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا موقع اچھا ہے. آیت کا آخری حصہ بھی پڑھ دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تو محسنین کو پسند فرماتا. تو فوراً حسین ابن علی نے فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. یہ ہے اللہ کے بندوں کی صفات کہ قرآن حکیم محض پڑھتے نہیں تھے، قرآن حکیم پر عمل بھی کرتے تھے. تو اب آئیے ذرا غصہ اور غضب کو کنٹرول کرنے والی چیزیں کون سی؟ غصہ غیر جب آتا ہے، گھر میں آتا ہے تو فرکشن ہوتی، فرکشن. خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے، شوگر بھی ہائی ہو رہی، اور بہت ساری چیزیں گھر میں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات کے ناپسندیدہ ہوتی ہیں. غصہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ علاج بتایا نبی کریم نے علیہ السلام. جس وجہ سے غصہ آ رہا ہے، جس جگہ غصہ آ رہا ہے اس جگہ کو چینج کر لو. چینج کرو جگہ. کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ. چینج. اور غصہ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، چند سیکنڈ، 30 سیکنڈ، ایک منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اس دوران اگر اپنے نرو کو آپ نے کنٹرول کر لیا، کنٹرول، زبان سے کچھ نہیں کہا، کنٹرول کر لیا، تو وہ غصہ رفع ہوتا رہتا. بہترین طریقہ کیا ہے؟ غصہ آئے تو پانی کو کیا، آپ کس چیز کو بجاتی ہے؟ پانی پی لیجیے.
زیادہ ہی غصہ آ رہا ہے تو وضو کر لیجئے ٹھنڈے پانی سے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں دیکھیں چینج بھی کیا اور آپ نے غصے کو دور کرنے کی کوشش بھی کی تو انشاءاللہ دور ہو جائے. بہرحال فیصلے جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے فیصلے، وہ کبھی بھی غصے میں نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر میاں اپنے بیوی کو طلاق کب دیتا؟ عام طور پر یہ دیکھا گیا بہت میکسیمم 100 میں سے 90 سے زیادہ جو آپ کو کیسز ملیں گے نا طلاق کے، وہ اسی وجہ سے ملیں گے. بیوی نے تھوڑی بدزبانی کی، وہ کیے جا رہی، وہ سمجھا رہا نہیں کر بولے جا رہی. تو اب جب بولے جا رہی ہے تو بلاکر سمجھا کر زبان سے نکل ہی جاتا، تو وہ طلاق اور ایک بھی نہیں دیتے، ایک ساتھ 10 3 فائر. تو یہ جو غصے میں بعد میں جب پوچھا جاتا بھائی کیا ہوا، وہ مولوی صاحب بیوی کو طلاق دے دی. اچھا بھائی کس حال میں دی؟ تو بڑے غصے میں دی. تو بھائی مولوی صاحب بھی مزے لیتے پھر بعد میں کہ کبھی کوئی خوشی بھی طلاق دیتا ہے کہ آج بہت اچھی لگ رہی ہے تمہیں طلاق دی. عام طور پر یہ بیوقوفی انسان کرتا کب ہے؟ یہ بے وقوفیاں ہی ہے نا. انسان پورے بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کیا، بچوں کو کیا ہوگا، خاندان تباہ ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی کوئی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں اور خدا نہ خواستہ فرکشن ہو گئی تو پھر وہ کہتے ہیں تو سب آپ نے مجھے دے دیا تھا. تو کبھی بھی فیصلے جذبات میں نہ کریں، ہمیشہ سوچ سمجھ کر اہتمام سے، محبت کے فیصلے ہوں، پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں. خدا نہ خواستہ اگر طلاق دینی پڑ رہی، اللہ نہ کرے کبھی نہ کبھی، تو بہت سوچ سمجھ کے دیے جائیں. کانسیکوینسز کیا ہوں گے ان چیزوں کے. اور سنت طریقہ بالکل مختلف ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس پر سخت پابندی لگائی تھی، بلکہ پابندی نہیں بلکہ سزا رکھی تھی عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اختلاف ہے لحاظ میں اس مسئلے کو چھیڑ نہیں رہا، لیکن 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. عمر فاروق نے سزا رکھی تھی کہ اگر کوئی ایک وقت میں 3 طلاق دے گا تو اس کو کوڑے پڑیں گے، لیکن بہرحال امپلیمنٹ کروائی. تو بہرحال غصہ آئے تو کبھی بھی فیصلے نہ کریں بڑے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے فرمائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ معاف کر دینے والے. یہ انبیاء کرام کی صفات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے تو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا نہیں کیا. چند ایونٹس کے حوالے سے اگر بات کر لیں، طائف کے مقام پر کیا کچھ نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تاریخ انسانی کا بدترین دن کہا جا سکتا ہے وہ کہ جب رحمت للعالمین پر پتھراؤ ہوا تھا. پتھراؤ سوچ کے کام جاتے، چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے جس میں اتھر کو لہو لان کر دیا گیا. اتنا خون بہا اور رحیق المختوم میں پڑے نا، یقین کریں آنسوؤں سے روئیں گے آپ. اگر محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رونا شروع کر دے گا انسان کہ یہ کیا ہوا ہمارے نبی کے ساتھ. اور شکوہ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن جب بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو ملک الجبال اس حکم کے ساتھ کہ اگر وہ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، طائف کی پوری سرزمین تباہ اور برباد کر دی جائے، تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہم لا یعلمون اللہم اہدی قومی، اے میرے رب میری قوم کو ہدایت عطا فرما. انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں. کیسی زبردست شخصیت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. گالیاں دے رہے ہیں کوئی، اس کو دعائیں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں ان پہ دعائیں دے رہے ہیں، اور دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی. وہی طائف کی سرزمین، وہی قبیلہ ہے جس میں بعد میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسی قبیلے سے تھے اور کہاں پہنچے، یہاں تک سندھ تک پہنچے الحمدللہ. ان کے ذریعے ہمیں بھی ہدایت ملی. تو بہرحال یہ دعا ہے. آئیے ذرا ایک اور موقع لے کر آئیے اپنے ذہن میں. وہ موقع ہے فتح مکہ کا. فتح مکہ کے موقع پر جب سارے مکے کے لوگ جو دشمن بھی تھے، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے قاتل، آپ کے صحابہ کے قاتل، صحابہ حضرت حمزہ کا قاتل، اور بھی کئی لوگ سامنے موجود ہیں، چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کیا فرمانے لگے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے. سب کو معاف کر دیا. جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے. اور اللہ پاک سے جیسے میں نے عرض کیا اتباع رسول میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. خاص طور پر رشتہ داریوں میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں رشتوں کو جوڑنا، آپس میں جوڑنا، تو معاف کرنا سیکھیں. اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا. پیغمبر کیا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ حدیث سن کر کانپتا ہے انسان کہ یار یہ کیا بات ہوئی. جنت میں داخلے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رشتہ داروں سے لڑائیاں کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، جنت میں داخل. تو اگر دل بڑا ہو اور معاف کر دے انسان، اللہ سے لے لے نا، وہ بدلہ دینے والا تو اللہ ہے.
مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر معاف کر دیا جائے, اپنا حصہ چھوڑ دیا جائے, تو یہ حصہ دے گا کون؟ اللہ کی رضا کے لیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں ہیں. تو بہرحال والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ پاک احسان کرنے والوں, محسنین کا تذکرہ اور بھی آتا ہے. احسان سے نکلا ہے حاسینون, حسن سے کوئی کام بڑے بہترین طریقے سے کرنا, ٹھیک ہے, یہ معنی بھی آتے ہیں. اور احسان ایک درجہ بھی ہے, 3 درجوں میں سے ایک درجہ. پہلا احسان ہے, پہلا درجہ اسلام, دوسرا درجہ ایمان, اور تیسرا درجہ احسان. جب پوچھا گیا احسان کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث جبرائیل کا مفہوم بتا رہا ہوں, حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے, جیسے کہ ممکنات میں سے نہیں ہے نا, تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ احساس ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو ریاکاری آئے گی, دکھاوا آئے گا, نام و نمود آئے گا, اور غصہ آئے گا. غصہ جس کے بارے میں پوچھے گا کہ غصے میں اگر بڑے بڑے غلط فیصلے کر لیے تو جواب دہی کرنی ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر کام بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احسان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, حسن سلوک کرو. بہرحال کسی کام کو بڑے بہترین طریقے سے کرنا. اب آخری آیات مبارکہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. ایک رویہ ہے, یہ ساری زندگی کا رویہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے. بے حیائی کا کام انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. فطرت انسانی میں پوٹینشلی اللہ پاک نے حیا رکھی ہے. حیا انسان کی فطرت ہے. بے حیائی کرتا کب ہے؟ جب ایک ماحول ملتا ہے بے حیائی کا, نافرمانی کا موقع مل گیا, تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی موقع جس میں بے حیائی کا عمل ہو سکتا ہو اس سے اوائڈ کریں, وہاں جائے ہی نہیں. کوشش کریں وہاں پر اپنے آپ کو بچائے. جیسے گٹر کا پانی پڑا ہے, اگر آپ گزریں گے تو خطرہ ہوگا نا کہ کچھ نہ کچھ کیچڑ لگ جائے گی. لہذا ایسی تمام محفلوں سے جہاں بے حیائی, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہو, خیالات کا زنا ہو رہا ہو, اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ایک اور بہت بڑا ذریعہ اس وقت بے حیائی کا کیا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, بہرحال کرنی پڑتی ہے اس طرح کی محفل میں, خاص طور پر نوجوانوں کو بڑا آسان کر دیا, فیسیلیٹیٹ کر دیا بے حیائی فاش, انٹرنیٹ. اور 12 بجے سے, اب تو 1 بجے سے 9 بجے تک ایک پیکیج آ رہا, 1 بجے رات سے 9 بجے تک کا پیکیج, اتنے جی بی, اتنے سے کم پیسے میں. بھائی 1 بجے رات کو کیا کریں گے اس پیکیج کا؟ تو فور ہوم فور واٹ, یہ کھلا بے حیائی کی دعوت ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس بے حیائی کے طوفان سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. بچیں گے کیسے؟ کون سی چیز ہمیں بچائے گی؟ اللہ کا خوف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہو تو انسان ہر جگہ, تنہائی میں ہو یا اجتماعیت میں ہو, ہر جگہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا, اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا, اپنے خیالات کی حفاظت کرے گا. اس کے باوجود اگر کہیں بے حیائی کا کام ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ او ظلموا انفسهم ذکر اللہ, تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جا رہا تھا, آگے سلپری تھی, آئل پڑا ہوا تھا. کبھی گرے؟ میں ایک دفعہ گرا تھا, نیا کپڑے پہن کے درس قرآن دینے جا رہا تھا, بالکل نیا جوڑا, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں بہت تیزی سے. ادھر یہ جو انڈسٹریل ایریا ہے, جیسے میں نے یہ جو بیٹا کی چورنگی تھی, کون سی کراس کی سپیڈ زیادہ تھی, قرآن اکیڈمی پہنچنا تھا, دیر ہو رہی تھی صبح. جیسے میں نے کراس کی, ایک شخص مجھے ایسے اشارہ کر رہا ہے یوں کر کے, میں سمجھا لفٹ مانگ رہا ہے, یار میں رکوں گا, دیر ہو جائے گی. اس نے یوں اشارے کر رہا تھا, آگے آئل پڑا ہوا ہے, اور میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں, میرا جو آئل میں پہنچ چکا تھا وہاں. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال گر تو گئے, لیکن گرنے کے بعد اللہ کے فضل سے اللہ نے بچایا بھی, اور فوراً اٹھے. کپڑوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, لیکن فوراً اٹھتا ہے انسان, ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے کسی نے دیکھا کہ نہیں. لیکن یہ ہے استغفار, یہ ہے توبہ, کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو ہی جائے, اللہ نہ کرے کبھی نہ کبھی کسی وجہ سے, فوراً اللہ کو یاد کرے. فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. آخری بات, انتہائی اہم بات, کہ گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ تمام گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. ہاں, اچھی روش یہ ہوتی ہے کہ جو کیا ہے اس پر ڈیٹ نہیں بن جاتے, اس پر دلائل نہیں دیتے کہ سودی لین دین اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بھی تو کرتا ہے, وہ بھی تو کرتا ہے, یا بے حیائی کا کام اس لیے کر رہا ہوں معاذ اللہ کہ ان کے گھروں میں بھی نہیں. ایسا نہیں, کہ انسان فوراً استغفار کرتا ہے اور اپنے رویے کو درست کرتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
جانتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، آخری بات بڑی پیاری ہے، ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتہا الانہار، دیکھیں جنت کا وعدہ شروع میں بھی آیا تھا پھر آ رہا ہے، ایسے باغات کا وعدہ کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں رہنے والے ہمیشہ ہمیش۔ آخری بات اہم ترین، فنعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین بدلہ ہے عاملین۔ عامل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عمل کرنے والے۔ ہمارے عامل کون سے کہلاتے ہیں آپ تو سمجھ رہے ہوں گے بات؟ تو عامل فلاں محبوبہ آپ کے قدموں میں، عامل فلاں معاذ اللہ سے مراد یہ وہ نہیں، عامل سے مراد عمل کرنے والا، کیونکہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پیغام کی جگہ دے جزا دے۔ مراد یہ ہے کہ مسلسل ایفرٹ ہوگی، مسلسل ایفرٹ ہوگی، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، بلنڈر بھی ہوگا، لیکن معافی مانگتے 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 چلے جائیں۔ اب اس میں آخری بات کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحیم کریم ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر نیند کو قربان کر کے اٹھ جاؤ، نیند کو قربان کر کے اٹھ جاؤ اور اللہ پاک سے معافی مانگ لو، کون سا وقت ہے وہ؟ تہجد کا وقت، لازماً اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور نوجوانی کی تہجد، عبدالصمد، خاص طور پر جوانی میں جو توبہ کر کے استغفار، اس کے درجات کی بلندی کا ہم اندازہ ہی نہیں ہے۔ جوان آدمی جب تہجد پڑھتا ہے نا تو رب کائنات، اور بوڑھے انسان بھی، خاص طور پر سفید داڑھی والے، جب ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو حیا آتی ہے جب کوئی بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن جوانی کی عبادت، بہرحال جوانی کی عبادت ہے، تو بہرحال عمل میں جیسے میں نے عرض کیا تہجد کی نماز بھی ہے اور دیگر، اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تہجد، پھر 5 وقت نماز، اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، وہ لازماً قبول ہوتی ہے۔ پیغمبر سلام پھیرتے کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیغمبر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تو 1000 مرتبہ پڑھنی چاہیے، پیغمبر تو بخشے بخشائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح جمعے کا دن خاص طور پر استغفار کے لیے، درود شریف کے لیے بڑا زبردست۔ اسی طرح کون سا مہینہ، اس کا دوسرا عشرہ تو ہے ہی خاص طور پر مغفرت کا، اور اس میں خاص طور پر آخری عشرہ جس کو مل جائے، اعتکاف مل جائے۔ پھر اسی طرح شان شوقت کے اعتبار سے عظیم ترین دن 9 ذو الحجہ، حج کا دن 9 ذو الحجہ، اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت جہنم کے عذاب سے بخشتا ہے، معاف فرماتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ بہرحال یہ دعائیں ہیں، یہ موقع ہیں، اللہ پاک اس حوالے سے تیاری کرنے کی توفیق دے اور خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ رب العالمین۔